ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ تعزیے بناتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، ذوالجناح، یہ ہمارا اپنا کلچر، یہ دوسری جگہوں پہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ان کا عراق کا اپنا ایک کلچر ہے، وہ کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، بیان کھڑے ہو کر مقتل پڑتا ہے، اور اس کربلا کے دن کو پکچرائز کرتے ہیں تھیٹر کی طرح۔ جب آپ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں تابوت، تیر، حجاب میں کوئی گھوڑے پر ہے، کوئی دشمن کی فوج بنا ہوا ہے، وہ پیچھے سے مقتل پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ سامنے ویسے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھا کربلا میں جو ہر سال یہ سب ہوتا تھا، تو وہ شمر کا کردار ادا کرتا تھا، اور جو شمر نے کیا تھا اس کو اسی طرح کپڑے پہن کر پڑھتا تھا۔ لوگ گریا کرتے تھے، شمر کہتا تھا، وہ شمر بنتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے خنجر چلایا۔ لوگ گریا کرتے، اور اتنا اثر ہوتا تھا اس کا کہ یہ دکاندار تھا، 1 مہینے تک اس کی دکان سے کوئی خریدتا کچھ نہیں تھا۔ ہر کوئی گزرتے وقت لان کرتے ہوئے جاتا تھا، شمر، جبکہ اس کا کیا قصور تھا، وہ تو بیان کرتا تھا۔ لیکن وہ خود کہتا تھا کہ جو 1 مہینے میں امام حسین مجھ پہ کرم کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی نہ آئے میری دکان پہ، مجھے کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے ایسے مصائب پڑھے، پڑھتے پڑھتے وہ جو کر رہا تھا خیموں کی طرف چلا گیا، اور سخت لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، لوگوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، اتنا حملہ کیا کہ جب ہٹے تو وہ مر چکا تھا۔ اس نے کردار ایسا ادا کیا، لیکن اس شخص کا عمل اتنا بڑا تھا، علماء اس کے گھر پہ آتے تھے، کہتے ہیں 3 دن تک نجف کے حوضے میں تعطیل رہی اس کی وجہ سے۔ بڑے بڑے 2 دفعہ نجف میں اس کا جنازہ پڑھایا گیا، اور اسے حرم امام حسین میں دفنایا گیا۔ وہ عالم دین جو ان کے گھر جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد اسے خواب میں دیکھا، اور اس نے خواب میں مجھے بتایا کہ جب مجھے دفنا دیا گیا اور آخری سلیب جب قبر پہ اوپر رکھی، تو میں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ آئے اور مجھے کہا کہ متوجہ ہو جاؤ، امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا تو امام حضرت عباس کے ساتھ۔ میں نے کہا مولا معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو صرف مقتل پڑھتا تھا۔ امام نے کہا نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم اس کے شمر نہیں ہو، تم تو ہمارے ہو۔ کہا مولا، کہا ہماری ماں نے بھیجا ہے ہمیں کہ جاؤ، وہ ہمارے عزاداروں کو گریہ کرواتا تھا، وہ قبر میں آج اکیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! ہر خدمت کے بدلے میں امام کریم ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو ان کی بارگاہ میں ہر چیز عظیم ہے۔ جب ایسے میں امام حسین نے کہا ہمارے لیے نہیں پڑھو گے جو تم پڑھتے ہو؟ کہا مولا مجھے معاف کر دے۔ حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو امام کی اطاعت واجب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے کند خنجر چلایا، سر ہاتھوں میں اٹھایا، میں نے خیموں کو آگ لگائی۔ یہ سننا تھا، امام حسین نے امامہ اتارا، نیچے بیٹھ گئے، کہا ہائے میری بہن زینب۔ اللہ اکبر!